وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرا ولا صفر ولا حامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ سفر المظفر کا بھی ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ سفر 3 حروف سے مل کر بنا ہے، صاد، فا اور را۔ سفر کے مختلف معانی کیے جاتے ہیں۔ سفر کا ایک معنی خالی بھی کیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی سفر کا لفظ استعمال کریں تو یوں کہا کریں سفر المظفر یا سفر الخیر، کیونکہ سفر کے مہینے کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ بدعات اور رسومات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ سفر خالی مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خیر اور بھلائی نظر نہیں آتی، اس مہینے کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا وہ کام الٹا ہو جائے گا۔ اگر ہم سفر کے ساتھ مظفر یا الخیر کا جو لفظ استعمال کر لیتے ہیں تو مظفر کا معنی کامیابی ہے، مظفر کا معنی عزت اور راحت ہے، الخیر کا معنی نیکی اور بھلائی ہے۔ گویا کہ ہم یہ لفظ استعمال کر کے معاشرے کے اندر لوگوں کو بتلا سکتے ہیں کہ کوئی بھی مہینہ کسی بھی اعتبار سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی خیر پائی جاتی ہے، ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی کامیابی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کے اندر عزت اور سکون رکھا ہے، کوئی مہینہ اپنے اعتبار سے خالی نہیں ہوتا۔ اور پھر سفر کے مہینے کے اندر لوگ شادی کرنا ایک معیوب سمجھتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینہ کے اندر شادی کی جائے تو وہ صفر ہو جاتی ہے، سفر کے مہینہ کے اندر شادی کی جائے تو خاوند اور بیوی کی آپس کے اندر نہیں بنتی، دلوں کے اندر محبت الفت پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ تم ربیع الاول کے اندر نکاح کرو، سفر کے اندر نکاح نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دن کے وقت نکاح نہ کرو، رات کے وقت کرو، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو مستقل نکاح کی ترغیب دی ہے کہ جو بندہ نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی برکت سے اس بندے کا ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو بندہ کنوارا ہوتا ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہو چکی ہوتی، اگر یہ 2 نفل کا اہتمام کرتا ہے اللہ 2 نفلوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح کرنے کے بعد یہ 2 نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 نوافل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ نکاح کی برکت سے عبادت کے اجر و ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھوتری پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت بڑھا دیتے ہیں، اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سفر کے حوالے سے معاشرے کے اندر اور لوگوں کے درمیان جو بات پائی جاتی ہے کہ خالی مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نکاح نہ کیا جائے، تو ان کو سمجھایا جائے کہ نکاح جب بھی کرے، چاہے محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک، کوئی بھی مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر بھی نکاح کریں گے اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمحوں کے اندر نکاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کے اندر تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے پہلے تو بات چیت چلتی ہے کہ ابھی دن رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد نکاح ہوگا، اور کبھی کپڑوں کی ناپ کے حوالے سے کئی مہینوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اگر والدین کی زندگیوں کے اندر شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کے نکاحوں کے اندر، شادی کے اندر جلدی کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی چند کاموں کے اندر جلدی کرنا، دیر نہ کرنا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی ادا کرنا، جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی نماز جنازہ کفن دفن کے اندر جلدی کرنا، اور تیسرا علی جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کے اندر جلدی کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے میدان میں تشریف لے گئے۔ خیبر کے میدان کے اندر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر قلعے کو فتح کروائیں گے۔ جب اگلا دن ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے آپ نے جھنڈا دیا اور فرمایا کہ علی جاؤ، علاقے کو، قلعے کو فتح آپ نے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا تو علی کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے علی کے سر کے اوپر پگڑی باندھی، اور پگڑی باندھ کر علی کو روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں تو اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے جس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے وہ سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، وہ بدعات اور رسومات کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ہر کام سے پہلے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا متلاشی ہوتا ہے کہ اس کام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، یہ کام اللہ کے نبی نے کیسے کیا۔ وہ معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے،
نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا عین ایمان ہے، بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا، نبی کے روضہ اقدس پہ جانا عین ایمان ہے، جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے، اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھے، ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے۔ کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، بندہ فوراً اپنا سر جھکا لے، جی اللہ کے نبی جیسے آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ویسے ہی اس کام کو اختیار کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے میدان کے اندر جب کچھ عورتیں باندیاں بن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئی تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کا انتخاب میرے لیے فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات رکھی تو کسی اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ اس کو اختیار دے دیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، واپس جانا چاہے واپس جا سکتی ہے، یہاں پہ رہنا چاہو کسی کے پاس جانا چاہو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں، آپ کے اوپر ایمان لاتی ہوں اور میں آپ ہی کا انتخاب کرتی ہوں، گویا کہ آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ کو مسلمان کیا، پھر صفیہ کے ساتھ خیبر کے میدان کے اندر نکاح کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات اسی میدان کے اندر گزاری اور جب اگلا دن ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سامان لے کے آ جاؤ۔ کوئی پنیر لے کے آیا، کھجور لے کے آیا، روٹی کے خشک ٹکڑے لے کے آیا، مختلف سامان اکٹھا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دسترخوان کے اوپر اس سامان کو سجایا اور تمام صحابہ کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھا کے فرمایا یہ کھانا کھاؤ، محمد کی طرف سے ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے آسان اور سادگی کے اندر نکاح کیا، رات بھی گزاری اور آپ نے ولیمہ بھی کھلا دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کے ساتھ خیبر کے میدان کے اندر جو نکاح کیا تھا وہ سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ اگر سفر کے مہینے کے اندر نکاح کی وجہ سے نکاح کے اندر کسی قسم کی پریشانی آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے مہینے کے اندر کبھی نکاح نہ کرتے۔ اگر سفر کا مہینہ خالی ہوتا، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو تعلیم دے دیتے کہ سفر کے مہینے کے اندر نکاح نہ کرنا، سفر کے اندر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ تم سفر کے مہینے کے اندر نکاح نہ کرنا۔ تو سفر کے مہینے کے اندر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان کہا جاتا ہے خالی مہینہ ہے، تو لوگوں سے پوچھ لیا کرے کہ خالی کس اعتبار سے ہے؟ کیا اس کے اندر رحمت نازل نہیں ہوتی، برکت نازل نہیں ہوتی؟ کیا اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں چلتا؟ کیا اس مہینے کے اندر بندے کی صحت ٹھیک نہیں رہتی؟ کیا انسان کے پاس اس مہینے کے اندر پیسے نہیں آتے؟ کیا انسان کے کام نہیں ہوتے، عبادات نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی؟ اگر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر سفر کا مہینہ خالی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے کامیابی اور عزت کا مہینہ بنایا ہے۔ اور بعض لوگوں کی ہاں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر پورے سال کے اندر جتنی آفات و بلیات، مصیبتیں، تکالیف اترنی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سفر کے مہینے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اب اس کا توڑ کیا کرتے ہیں؟
مشہور خاندان، چونکہ جو بدعت اور رسم ہوتی ہے ہر خاندان ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے چند کلو چنے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ کالے رنگ کے چنے لے کر اسے ابال کر لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ کوئی 4 کلو چنے لیتا ہے تو کوئی 8 کلو چنے لیتے ہیں، اسے ابال کر لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کالے رنگ کے چنے کیوں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کالے رنگ کے چنے تقسیم کریں گے تو آفات و بلیات ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ملتان کے اندر ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ خود تو کھائے بکرے اور مرغیاں اور ابا کی قبر پہ مسور کی دال جا کے ڈال دیتے ہیں۔ خود تو کھاتے ہیں کرنل اور کائنات کا چاول اور ابا کی قبر پہ جا کے ٹوٹا چاول ڈال دیتے ہیں۔ خود کھاتے رسگلے اور گلاب جامن اور والد کی قبر پہ جا کے نمک پارے اور بوندی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی آفات و بلیات کو ختم کرنے کے لیے کالے رنگ کے چنے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی پیسے خرچ کیے جاتے، کوئی بکرے کا گوشت خرچ کیا جاتا، کوئی غرباء کو کھلایا جاتا، طلباء کو دیا جاتا، پھر بھی بات سمجھ کے اندر آتی۔ اب کسی بھی حدیث کے اندر کسی بھی صحابی سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے کہ آفات و بلیات کو ختم کرنے کے لیے، تکالیف اور درد بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کالے رنگ کے چنے کو استعمال کیا جائے۔ حالانکہ صدقہ 1 پیسے کا بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ 1 روپے کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کے اندر جہاں انسان پیسہ خرچ کر سکتا ہے، گوشت خرچ کر سکتا ہے، اسی طرح انسان کپڑے بھی کسی کو صدقے کے طور پہ دے سکتا ہے۔ انسان اگر کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے۔ اللہ دعاؤں کی وجہ سے بھی انسان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے لیکن وہ صدقے کو مخصوص نہ کرے، بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں جب تک گھر کے اندر خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ خون بہانا ضروری نہیں ہے، انسان یا تو زندہ بکرا کسی مدرسے کے اندر دے دے یا گھر کے اندر ذبح کر کے گوشت بنا کے مدرسے کے اندر بھیج دے، جس طریقے سے اس بندے کے لیے آسانی ہو تو ویسے کر لے۔ لیکن آج کل کے جھوٹے عاملین کہہ دیتے ہیں جب تک اپنے گھر کے اندر کالے رنگ کے بکرے کا خون نہیں بہاؤ گے اس وقت آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوگی۔ اور بعض تو کہہ دیتے ہیں کالے رنگ کا بکرا ہمیں لے کے دے دینا، ہم جا کے قبرستان کے اندر خود ذبح کریں گے، سری فلاں جگہ پہ جا کے رکھیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ سری کاٹ کے اگرچہ رکھتے تو ہیں فلاں جگہ پہ لیکن اس کا سارا گوشت وہ خود ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی ان چکروں کے اندر نہ پڑا کریں کہ کالے رنگ کا بکرا دینا ہے یا کالے رنگ کی مرغی دینی ہے۔ اللہ نے گنجائش دے تو خود استعمال کیا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے، صدقہ کسی بھی صورت کے اندر دیا جا سکتا ہے، یہ صدقہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ آسمان سے تکلیف، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سفر کے حوالے سے نہیں فرمایا بلکہ پورے سال کے حوالے سے فرمایا۔ مصیبتیں یہ سفر کے اندر بھی نازل ہوتی ہے اور مہینوں کے اندر بھی نازل ہوتی ہے، دن کے اجالے کے اندر، رات کی تاریکیوں کے اندر، ہر لمحہ ہر گھڑی دنیا کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ جب یہ صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے تو ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ صدقہ اتنی طاقت اور پاور رکھتا ہے کہ ان تمام تر آفات و بلیات کو آسمان کی طرف دوبارہ واپس لے جاتا ہے۔ وہ آفات و بلیات زور لگاتی ہے لیکن صدقہ پھر ان کو اوپر کی جانب لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے صدقہ اور آفات و بلیات کا یہی مقابلہ ہوتا رہے گا۔ گویا کہ بندہ تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ ایسا کرتے ہیں جب تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے تو اس وقت صدقہ نکالتے ہیں اور اس وقت ہزاروں لاکھوں روپے کا صدقہ نکالتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں صدقے کی ترتیب روزانہ بنانی چاہیے، چاہے پریشانی آئے یا نہ آئے لیکن صدقہ ضرور نکالیں، بیماری آئے یا نہ آئے لیکن صدقہ ضرور نکالیں۔ صدقہ اپنے ہاتھ سے بھی نکالیں، اپنے بچوں کو دیا کریں، وہ صدقہ دے کے آئے۔ جیسا کہ میں نے چند مہینے پہلے
مردوں کے اندر خواتین کے اندر گھریلو صدقہ باکس تقسیم کیے تھے کہ اگر اس کے اندر آپ روزانہ کے اعتبار سے صدقے کے پیسے ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کو ختم فرما دیں گے۔ تو اپنے گھر کے اندر کوئی ڈبہ رکھیں، کسی دراز کو مختص کریں، اس کے اندر روزانہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد صدقے کے پیسے ڈال دیا کریں۔ اب شریعت مطالعہ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ آپ روزانہ 1000 ڈالیں، روزانہ کا 1,00,000 ڈالیں۔ اگر کسی بندے کی گنجائش صرف 10 روپے کی ہے وہ 10 روپے صدقے کے ڈال دے، کسی کی گنجائش 1 روپے کی ہے وہ 1 روپیہ صدقے کا ڈال دے۔ جب یہ چند روپے اکٹھے ہو جائیں تو انہیں نکال کر کسی مسجد مدرسے کسی غریب کو دے دے تاکہ ان غریبوں کی حاجات پوری ہو سکے۔ تو صدقہ روزانہ کے اعتبار سے نکالنا ہوتا ہے، لیکن شریعت مطالعہ ایک صدقے کے حوالے سے کسی قسم کی قید نہیں لگاتی، مخصوص نہیں کرتی کہ آپ نے فلاں صدقہ نکالنا ہے اور فلاں صدقہ نہیں نکالنا۔ جو کچھ انسان کی گنجائش میں، انسان کی استطاعت میں، وہی کچھ انسان صدقہ نکال سکتا ہے۔ تو کالے چنوں کو مخصوص کرنا یہ ایک رسم اور بدعت بن چکی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اگر ایک بندے کو بیماری لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے دوسرے بندے کو بیماری لگ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو اپنے علاقے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی اونٹ خارشی ہوتا ہے، اسے خارش لگ چکی ہوتی ہے، جب وہ خارشی اونٹ صحیح تندرست اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو اس خارشی اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے اس شخص سے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی ہے؟ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی ہے؟ اللہ کے نبی وہ تو اللہ نے لگائی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پہلے اونٹ کو بیماری لگا سکتا ہے کیا وہ دوسرے اونٹوں کو بیماری نہیں لگا سکتا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو کسی کو صحت مل جاتی ہے، اللہ چاہتے ہیں ایک بیمار ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کئی سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری خود متعدی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت بیماری بھیجنے والے اور اللہ ہی شفا دینے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، بیماری بھیجنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب کئی سال تک بستر مرض کے اوپر پڑے رہے تو ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے صحت دینی تھی، اللہ نے شفا دینی تھی، ایوب علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، اللہ آپ کرم فرمانے والے ہیں۔ جب ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ نے بیماری بھیجی ہے، آپ میرے اوپر کرم فرما دیجئے، میرے اللہ نے اس دعا کی برکت سے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے مشائخ اولیاء اللہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، بیماری جان نہ چھوڑ رہی ہو، ڈاکٹر جواب دے چکے ہو، یہ بندہ ہر نماز کے بعد ایوب علیہ السلام کی دعا 3 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے اندر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے ایک مرید ہیں، تقریباً 4 سال پہلے ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹروں کو چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بندے کا جگر ختم ہو چکا ہے، یہ چند دن کا مہمان ہے، جتنی آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کر لیں۔ چنانچہ وہ اپنے والد کو لے کر گھر چلے گئے، ڈاکٹروں نے کہا تھا چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ رب العزت نے اسے صحت عطا فرما دی۔ جو ہی اسے صحت ملی اس نے دوبارہ چیک اپ کروایا،
تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا تو جگر ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس نے، چونکہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے تھے، 7 ماہ کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور افریقہ کے ملک کے اندر 7 مہینے لگا کر آئے۔ حالانکہ افریقہ کے ملک کے اندر وقت لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پیدل سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں سے واپس آئے، جب دوبارہ چیک اپ کروائے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا جگر نہیں ہے، جگر کے بغیر گویا کہ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک الحمدللہ وہ حیات ہیں۔ میڈیکل کہہ دیتی ہے کہ یہ بندہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن جس کو اللہ رکھے، جس کو اللہ زندگی دے، اسے کوئی موت دے سکتا ہے؟ جسے اللہ نے صحت دینی ہے اسے کوئی بیمار کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے بغیر جگر کے 4 سال تک اسے زندگی دی ہوئی ہے۔ اللہ ان کی زندگی کے اندر برکتیں نازل فرمائے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں بیماریاں آ جاتی ہے، اللہ جب چاہتے ہیں تو بندے کو صحت دے دیتے ہیں۔ تو سفر کے حوالے سے یہ بات کہ اس مہینے کے اندر آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں، یہ لوگوں نے ویسے مشہور کیا ہوا ہے۔ آفات و بلیات تو پورا سال نازل ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ توہم پرست بن جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے اندر ایک اصول تھا، ایک دستور تھا کہ جب انہوں نے سفر پہ جانا ہوتا تو وہ ایک پرندے کو ہاتھ میں لیتے اور کھلے صحن کے اندر کھلی جگہ پہ نکل کر اس پرندے کو چھوڑتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ سفر ہمارے لیے خوشگوار رہے گا، اس سفر کے اندر آسانی رہے گی۔ پھر وہ سفر کرتے تھے، کام کاروبار کیا کرتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑنے کی بجائے بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ کاروبار کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا کہ پرندے سے وہ شگون لیا کرتے تھے، اور یہ بد شگونی لینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی چند چیزیں مشرکین مکہ کی ہندوؤں کی پائی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے اندر جب کوئی ہندو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ کسی کام پہ جا رہا ہوتا ہے، اگر راستے کے اندر یا گھر سے نکلتے ہوئے کالے رنگ کی بلی آ جاتی ہے اور اس کا راستہ کاٹ دے تو وہ کہتے ہیں سفر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ میرے راستے کو کالے رنگ کی بلی نے کاٹ دیا۔ اور یہی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے سے کالے رنگ کی بلی گزر جاتی ہے یا کالے رنگ کا کتا گزر جاتا ہے تو کہتے آج کا دن تو منحوس گزرے گا، آج تو میرے اوپر نحوست لازم ہوگی۔ اور جب کسی کی دکان کے اوپر کوئی بندہ صبح سویرے آتا ہے سامان خریدنے کے لیے اور وہ ادھار لے کے چلا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں آج تو پورا دن ادھار کا ہی گزرے گا، پورا دن ادھار لینے والے آئیں گے۔ اور اگر کسی دن کسی کا نقصان ہو جائے تو کہتے پتہ نہیں کس منحوس شکل کو صبح سویرے دیکھ لیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے آج پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یہ کیا؟ یہ توہم پرستی ہے۔ اگر مکان کے اوپر صبح سویرے کوے آ کے بیٹھ جائیں اور کوے بولنا شروع کر دیں تو عورتیں کہتی آج تو مہمان آئیں گے۔ اور اگر کسی دن صبح سویرے الو آ کے بیٹھ جائے، وہ الو کو دیکھ کے خود الو بن جاتی ہیں تو کہتی آج تو الو کی وجہ سے پریشانی آئیں گی، تکالیف آئیں گی۔ حالانکہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جب اللہ چاہے گا خوشحالی ہوگی، اللہ چاہیں گے پریشانیاں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، اللہ نے بندوں کو بنایا، اس پروردگار نے اپنے بندوں کے بارے میں اچھے اور برے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کو صحت دے دیتا ہے، کسی کو اللہ بیماری دے دیتا ہے، اللہ کسی کو خوشحالی کا رزق دے دیتا ہے، کسی کو تنگ دستی غربت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو اللہ کرائے کی چیزوں پہ رکھتا ہے، کسی کو چیزیں اپنی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ چیز تو کافروں اور انگریزوں کی ہمارے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ بلکہ سورہ یاسین کے اندر انبیاء کرام کا ایک قصہ مذکور ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 یا 3 نبیوں کے ایک علاقے کے اندر بھیجا۔ جب ان نبیوں نے جا کر قوم کو دین کی دعوت دی کہ اللہ کو مانو، پیغمبر کی اطاعت کرو، تو
تو ان لوگوں نے آگے سے کہا قالوا طائرکم معکم قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ کس کو کہا؟ اللہ کے نبیوں کو، پیغمبروں کو کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنی دعوت دینے سے باز نہ آئے، چونکہ تم منحوس ہو نعوذ باللہ، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اور یہی چیز ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے بارے میں جو زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، چہرے کے اوپر سنت رسول ہوتی ہے، سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہوتی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ سنت کا اہتمام کرنے والا، لیکن کہتے میں تو تجھے منحوس سمجھتا ہوں، تیری وجہ سے میرے گھر کے اندر نحوست آ گئی، تو میری دکان پہ آیا، تیری وجہ سے میری دکان کے اندر نحوست آ گئی۔ کیا کسی انسان کی وجہ سے نحوست ہو سکتی ہے؟ کیا کسی انسان کے آنے کی وجہ سے نحوست ہو سکتی ہے؟ نحوست کس وجہ سے آتی ہے؟ نحوست آتی ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، نحوست آتی ہے انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انبیاء کرام نے ان لوگوں سے کہا تھا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، ہم منحوس نہیں ہیں بلکہ منحوس تم ہو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ حد سے بڑھ جانے والی تم ایک قوم ہو۔ انبیاء کرام نے منحوس انہیں قرار دیا۔ اب یہ نحوست، یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی عورتوں کو بانجھ بنا دیتے ہیں۔ نافرمانی مرد کرتے ہیں، اجتماعی نافرمانی ہوتی ہے، اس کا وبال کس پہ پڑتا ہے؟ ان کے گناہوں کی نحوست گھر کی مستورات پہ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بانجھ بنا دیتے ہیں، پھر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بارش نازل نہیں ہو رہی، یہ آیا تو اس کی وجہ سے کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی۔ میرے پیغمبر نے بتلا دیا کہ جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں، اللہ رحمتوں کو روک لیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں بھیجتی ہے جن کے نام ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنے ہوتے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو قوم قرآن کی اتباع، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو نا اتفاقیوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ بھائیوں کی آپس کے اندر نا اتفاقی ہوتی ہے، خاوند بیوی کی آپس کے اندر نہیں بنتی، بھائی بہن کی آپس کے اندر نہیں بنتی، تو کہتے کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا۔ یہ جو آپس کے اندر بول چال کا ختم ہو جانا، نفرتوں کو کھڑا ہو جانا، ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر بغض کا پیدا ہو جانا، یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب قرآن کو چھوڑ دیتی ہے اللہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پر نافرمانی کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا ضرور دیتے ہیں۔ شیطان نے جب گناہ کیا تھا تو شیطان اس وقت اکیلا تھا، اور شیطان نے گناہ کیا کیا؟ سجدے سے انکاری بن گیا، ایک سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے کیا فرمایا؟ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے تو مردود ہے۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ اللہ نے ایک گناہ کی وجہ سے اس شیطان کو پکڑا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ جو آج انفرادی طور پر اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر اس بندے کو پکڑتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں تو یہ گناہ کئی سالوں سے کر رہا ہوں، کئی مہینوں سے کر رہا ہوں، میرے اوپر تو اللہ کی پکڑ نہیں آئی، مجھے تو اللہ نے نہیں پکڑا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ یہ ہماری بھول ہوتی ہے۔
ہم پکڑ سزا کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، حالانکہ پکڑ کی ایک ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بندے کو پکڑتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کے اوپر پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب سے پہلے عبادات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں، اور ہم اسے پکڑ سزا ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی نماز پڑھنے کے اندر ایک لذت ہے، دعا مانگنے کے اندر، رونے کے اندر ایک لذت ہے، تلاوت قرآن کے اندر ایک لذت ہے، خرچ کرنے کے اندر ایک لذت ہے، مسجد کے اندر آنے میں ایک لذت اللہ نے رکھی ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے اندر ایک لذت پائی جاتی ہے، اچھے اخلاقیات کے اندر اللہ نے ایک لذت رکھی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ ان لذات اور مٹھاس سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عالم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، تو ایک دن اس عالم نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، اللہ آپ گناہ کی وجہ سے بندے کو پکڑتے ہیں، لیکن آپ کی پکڑ میرے اوپر نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے دل کے اندر الہام فرمایا کہ میرے بندے، جب تو نے پہلی مرتبہ گناہ کیا تھا، میں نے تجھے اسی دن پکڑ لیا تھا۔ اللہ وہ کیسے؟ میرے اللہ نے دل کے اندر الہام فرمایا کہ میرے بندے، جس دن تو نے گناہ کیا اس دن سے لے کر آج تک میں نے تجھے رات کے آخری پہر اٹھنے سے محروم کر دیا۔ یعنی اس گناہ سے پہلے تو رات کے آخری پہر اٹھتا تھا، میری عبادت کرتا تھا۔ تو سوچ، جب تو نے یہ گناہ کیا اس دن سے لے کر آج تک کیا رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق ملی ہے؟ جب اس عالم نے اپنی زندگی کے اوپر غور کیا، تب اسے پتہ چلا کہ اس گناہ کے بعد رات کے آخری پہر کی عبادات اور مناجات کی لذت سے محروم ہو چکا ہوں۔ اگر کسی بندے کو فجر کی توفیق نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کی ایک پکڑ ہوتی ہے۔ کسی کو سنتوں کی توفیق نہ ملے، جیسے لوگ جمعے والے دن جمعہ کے فرض پڑھ کے مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پہلے والی سنتوں کا اہتمام نہ بعد والی سنتوں کا اہتمام، یہ بھی اللہ کی ایک پکڑ ہوتی ہے۔ کسی کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہ ملے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ پورا ہفتہ مہینہ گزر جائے، قرآن کھولنے کی توفیق نہ ملے، یہ بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ بندہ اپنی زبان سے ذکر کی بجائے لعنت، طعنہ، غیبت، چغلی، بہتان کا اہتمام کرے، یہ بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اللہ کسی بندے کو پکڑتے، سب سے پہلے اللہ عبادات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی عبادت کے اندر لذت، مٹھاس، حلاوت نہ ملے تو اپنے آپ کو اس دن مخاطب کر کے کہا کریں، اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ جس اللہ نے ناراض ہو کر سزا کے طور پر مجھے لذات اور مٹھاس سے محروم کر دیا ہے۔ تو نحوست کس وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے نحوست آتی ہے، ورنہ کوئی مہینہ اپنے اعتبار سے منحوس نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں عورت منحوس ہوتی ہے، سواری منحوس ہوتی ہے، مکان منحوس ہوتا ہے۔ نہ مکان منحوس ہوتا ہے، نہ سواری منحوس ہوتی ہے، نہ عورت منحوس ہوتی ہے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس دن بھی اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کا اثر میں نے اپنی سواری پہ دیکھا، اپنے بچوں پہ دیکھا، بیوی پہ دیکھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مجھ سے گناہ ہوتا تھا، میں اپنے بچوں سے کہتا تھا یہ کام کرو، بچے میری بات نہیں مانتے تھے۔ بیوی سے کہتا یہ کام کر لو، بیوی اطاعت نہیں کرتی تھی۔ حتیٰ کہ میں نے اس گناہ کا اثر اپنی سواری پہ دیکھا کہ میں اپنی سواری کے اوپر سفر کرنے کے لیے جب اسے زمین سے اٹھاتا تو سواری اٹھنے سے انکار کر دیتی، میں سواری کو مارتا تب بھی وہ نہیں اٹھتی تھی۔ تو گویا کہ گناہ کی وجہ سے اثر سواری کے اوپر پڑا، گناہ کا اثر بچوں کے اوپر پڑا، گناہ کا اثر بیوی کے اوپر پڑا۔ یہ جو کہتے بچے بات نہیں مانتے، بیوی اطاعت نہیں کرتی، سواری ہر وقت پریشان کیے رکھتی ہے، تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اپنے اعمال اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس نحوست کو ختم کر کے ہمیں رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا مزاج
इलाज समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को बिदआत और रसूमात से महफूज फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।